بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عثمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرنٹ افیئر۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آج ہم وہ فساد کی جڑ دیکھنے کی کوشش کریں گے جو کہ اس وقت ترکی اور یونان کے درمیان چل رہی ہے۔ دیکھیں گے کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یونان اور ترکی آپس میں انگیج ہو رہے ہیں، بلکہ یونان اور ترکی نہیں بلکہ دو بلاک جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک جانب رشیا، ترکی، ایران سامنے آ رہا ہے، جبکہ دوسری جانب یورپی یونین اور اسرائیل اور عرب ممالک سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں گے کہ ترکی اور یونان کے درمیان پھڈا کیا ہے، فساد کی جڑ کیا ہے، اسرائیل جو ہے وہ اس معاملے سے کس طرح سے انٹر لنک ہے، یونان اور اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیوں کر دیا ہے عرب ممالک میں، خاص طور پہ متحدہ عرب امارات نے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب آج آپ کو مل جائے گا۔ تو جی سب سے پہلے فساد کی جڑ دیکھتے ہیں۔ ترکی اور یونان کے درمیان فساد کی جڑ ہے، یہ آپ میپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ایریا ہے سیپرس۔ اس کے 50% ایریا کے اوپر ترکی کا کنٹرول ہے، جبکہ بقیہ 50% ایریا کے اوپر یونان کا کنٹرول ہے۔ یونان اس سارے ایریے کے اوپر اپنا حق جتاتا ہے، جبکہ ترکی جو ہے وہ خود اس سارے ایریے کے اوپر اپنا حق جتاتا ہے، اور یہ معاملہ پچھلے 50 سال سے سامنے رہا ہے اور اس معاملے کے حل کی جانب کوئی بھی پیش قدمی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر ترکی اور یونان کے درمیان مختلف اوقات میں کلیش بڑھتا رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے سیپرس کا، اس کی تھوڑی سی اگر آپ بیک گراؤنڈ کی طرف بڑھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترکی جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر اتنا گمبھیر کیوں ہے۔ جی ہاں، یہ ایریا جو ہے پہلے خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں رہا۔ 1571 سے لے کر 1878 تک اس ایریا میں مکمل طور پہ خلافت عثمانیہ کا کنٹرول رہا۔ 1878 کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا تو یہاں برطانیہ نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1960 کی دہائی میں جا کر ترکی نے یہ ایریا واپس لے لیا۔ اس کے 50% حصے پر ترکی کا قبضہ ہوا اور بقیہ 50% حصے پر جو ہے یونان کا قبضہ ہوا، جبکہ جو سیپرس کے لوگ ہیں وہ بذات خود نہ تو ترکی کے ساتھ الحاق کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی یونان کے ساتھ الحاق کی بات کرتے ہیں، وہ بذات خود ایک علیحدہ ملک جو ہے وہ تصور کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب یہ جو ایریا ہے یہ اسٹریٹجیکلی بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پر موجود ہے۔ میڈیٹرینین سی آپ نے سنا ہوگا، یہ اس ایریے کے اوپر واقع ہے۔ اس کی ایک جانب اسرائیل ہے اور اس کے دوسری جانب جو ہے ترکی ہے، جبکہ اس سے اوپر کی طرف جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کی طرف جو ہے یونان واقع ہے۔ یونان کا اس ایریے سے تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ ترکی کا اس ایریے سے تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ اسرائیل اور عرب ممالک کا اس ایریے سے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو جو موجودہ جو کلیش ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یونان جو ہے وہ مختلف اوقات میں جب یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے، اس ایریے کو چاروں اطراف سے ترکی نے گھیرا ہوا ہے، اور ترکی نے جو ہے رشیا کے ساتھ مل کر یہاں پر ڈرلنگ بھی کر رہا ہے بڑے پیمانے پر۔ تو حالیہ جو کلیش ان کے درمیان ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ یونان کے طیارے جب یہاں آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ترکی کے ساتھ وہ انگیج ہوئے، اور اس طرح سے یہاں پر جو کشیدگی ہے وہ بڑی۔ اب جو یونان جو ہے اور جو دیگر یورپی ممالک ہیں وہ ان کے پیچھے جو ہے اسرائیل جو ہے ان کو اکساتا ہے۔ اسرائیل کی کوشش یہ رہی ہے کہ اگر جو ہے سارے ایریے کے اوپر ترکی کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس سے اسرائیل کی جو سوورینٹی ہے یا اسرائیل کی جو سلامتی ہے اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس ایریے کے اوپر ترکی جو ہے ڈرلنگ کر رہا ہے وہاں پہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ زیر زمین جو ہے بہت زیادہ قدرتی ریسورسز ہیں، لائک
تیل ہے، یہاں پہ گیس کے ریسورسز ہیں، اور اسرائیل اور عرب ممالک کو خاص طور پہ یو اے ای اور دیگر جو ممالک ہیں ان کو اندیشہ ہے، ان کو خدشہ ہے کہ اگر ان ایریاز سے قدرتی وسائل نکل آئے اور ترکی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تو ترکی طاقت کے لحاظ سے مزید مضبوط ہوگا، اور ترکی کی یہ کوشش ہے کہ جیسے ہی وہ طاقت میں آئے گا اور 2023 میں جب ایک مادہ ختم ہوگا تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے خلافت عثمانیہ کی طرف بڑھے گا۔ تو اسرائیل اور عرب ممالک کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر ترکی یہاں پہ کامیاب ہوتا ہے، اس ایریا کے اوپر اس کو قدرتی خزانہ جو ہے ملتا ہے، اس کو نہیں روکا جاتا تو ترکی طاقتور ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور اس سے عرب ممالک میں جو ہے خلافت عثمانیہ کی باتیں دوبارہ سے سامنے آئیں گی۔ تو یہ وجہ ہے کہ یو اے ای نے اس سارے معاملے کو لے کر ترکی کے خلاف کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اس نے سرعام جو ہے اسرائیل اور یونان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہمارے سامنے ریسنٹلی آئی ہے۔ اب آخر میں اگر ہم یونان اور ترکی کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کا اگر ہم موازنہ کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ترکی کی جو فوج ہے اس کی تعداد تقریباً 7.5 لاکھ ہے، جبکہ یونان کی جو فوج ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ترین ہے۔ ترکی کے پاس تقریباً ٹینک جو ہے ان کی تعداد 2500 ہے، وہی یونان کے پاس جو ہے 1300 ہے۔ آرٹلری کی بات کریں تو ترکی کے پاس تقریباً 2546 ہے، وہی یونان کے پاس 1162 ہے۔ اس طرح سے ایئر فورس کی ہم بات کریں تو ترکی کے پاس تقریباً 245 F-16 طیارے ہیں، وہی یونان کے پاس جو ہے 620 F-16 طیارے ہیں۔ اگر نیوی کے لحاظ سے ہم بات کریں تو ترکی کے پاس تقریباً 145 شپس ہیں، جبکہ یونان کے پاس 99 شپس ہیں۔ اب یہ سارے حقائق سامنے آنے کے بعد یقیناً آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ترکی اور جو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات، عرب ممالک اور یونان جو ہے یہ کیوں جو ہے آپس میں اس وقت کنفلکٹ کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ بتاتے چلیں کہ اس ایریاز میں اب ترکی نے رشیا کے ساتھ مل کر بہت بڑے پیمانے پر ڈرلنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ جو لاوا ہے وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ خدا حافظ۔